Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رمضان کی تعریفیں بیان فرمائی تھی، اس میں جو خاص خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھی ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان تمام باتوں کو رمضان سے پہلے ارشاد فرمایا تھا، جس کو رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شکل میں پیش کیا. تو اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا اس حدیث میں کیسے یہ جو مہینہ ہے شہر المفاسات بھی ہے. اس سے قبل اللہ کے نبی نے چیز فرمائی کہ یہ مہینہ جو ہے نیکیوں کو جمع کرنے کا ہے. پھر شادی فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے. تیسری صرف تذکیر بتائی کہ یہ مہینہ جو ہے شہر المفاسات بھی ہے. یعنی کیا ساتھ کا مطلب ہے خیر خواہی کا مہینہ ہے. خیر خواہی کہتے ہیں ہمدردی کا مہینہ ہے. اس لفظ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اعلیٰ اخلاق کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اس چیز کی بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ انسان کے اخلاق جو ہوں بلند ہوں. مطلب یہ ہے کہ رمضان کو ہم سمجھیں کہ رمضان صرف روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے میں تبدیلی ہے یا سونے میں تبدیلی ہے یا کوئی خاص عبادات بڑھ جائیں یا ریاضات بڑھ جائے، بلکہ اس کے مختلف پہلو ہیں. یعنی دین کے ایک پہلو نہیں ہے صرف جس کو ہم زیادہ جانتے ہیں، عبادت کرنا، نمازوں کو پڑھنا، ریاضت کرنا، یہ ہمارے نزدیک یہ ایک ہی حصہ دین کا ہے، لیکن یہ تو صرف ایک حصہ ہے. دین کے بہت حصے ہیں اور سب سے زیادہ اہم حقیقت میں جو حصہ ہے وہ یہی ہے غم خواری کا، خیر خواہی کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادات، نماز، اس کا تعلق جو ہے وہ خالق سے ہے. اس کا تعلق خالق سے ہے اور اس کا تعلق خلق سے ہے. تو اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ خلق سے پیار کرتا ہے. تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو اس کے خلق سے پیار کرتا ہے. یہ اصل دین ہے. اصل دین یہ ہے. اگر ہمیں خلق سے پیار نہیں ہے، ہم لگے ہیں خالق کو راضی کرنے اپنی عبادات سے، ریاضات سے، تو میرے بھائی یہ دھوکہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اصل دین یہ ہے کہ جس کے اندر دیندار جس کو کہا جا سکتا ہے، دین جس میں ہے وہ ہے اخلاق. یعنی خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسے ہے. تو ہمارے اندر اصل میں جو کمی ہے، عبادات میں کمی نہیں ہے جنرلی آپ دیکھیں، باقی جتنی چیزیں جو ریاضت کی اس میں کمی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی جو کمی ہے آج وہ اسی چیز کی ہے کہ ہمارا مخلوق سے تعلق بہت کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے.
ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہمارے پڑوسی کی کیا حالت ہے، ہمیں پتہ یہ بھی نہیں کہ ہمارے پڑوسی کا ہم پر کتنا حق ہے، حقوق ہی کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، لگے تو ہیں مست ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، رمضان آئے اس لیے کہ خوب نمازیں پڑھو، خوب تلاوتیں کرو، خوب سجدے کرو، یہ احساس دلا رہے ہیں اللہ پاک۔ رمضان کو یہ نہ سمجھیں ان چیزوں کے لیے ہے، بلکہ جو اصل دین کی چیزیں ان کو بتانے آئے ہیں رمضان، تاکہ ہم سیکھیں۔ تو یہ جو ہے مخلوق سے تعلق، مخلوق کو حق ادا کرنے، باپ کا حق، ماں کا حق، رشتہ دار کا حق، چاچا کا حق، بہن کا حق، بھائی کا حق، یہاں تک کہ آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ جو آدمی بیٹھا ہے اس کا بھی حق ہے جو آپ نے دینا ہے، اس کا بھی حق ہے آپ پر کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جو اس حقوق کے اندر پورا اترے گا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہی انسان ہوتا ہے۔ اس کمی کو پورا کرے آدمی تب جا کے کام بنتا ہے، کثرت ذکر سے نہیں بنے گا، ذکر تو علاج ہے، یہ سب چیزیں علاج ہیں، یہ علاج ہے۔ اصل مقصد تو جو ہے اس علاج سے جو حاصل کرنا ہم نے یہ کہ وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے کہ جس سے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ قریب ہمارے ہو جائے۔ اگر صحیح ہم اللہ کو تلاش کر رہے ہیں، گاڑی جا رہی ہے نا تو آپ اس گاڑی کو زیادہ تلاش کریں گے جو منزل پر آپ کو پہنچا دے۔ آپ لندن جانا ہے، ہر سے پوچھیں لندن والی گاڑی کون سی ہے یار، لندن کون سی جا رہی ہے، پاکستان کھڑے ہیں پوچھیں گے یار کون سی فلاں جگہ پہ کون سی گاڑی جا رہی ہے، پوچھتے نہیں، اڈے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ٹیکسی ہے جو وہاں پہنچا دے، بھائی ٹیکسی ہے کوئی ٹیکسی جو ادھر لے جائے ہمیں، ٹیکسی والا آواز مارتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی گاڑی ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے گی، کون سی گاڑی ہے، کون سے ڈرائیور جو آواز مارے کہ میری گاڑی میں بیٹھو اللہ تک پہنچا دوں گا، اس گاڑی کو پکڑو۔ اس کو پہچان گیا جو کہ یار ہے تو گاڑی یہ یار اللہ تک پہنچانے والی، بیٹھ جاؤ آنکھ بند کر کے، کیونکہ ڈرائیور نے کیا ہے نا میں اللہ تک پہنچاؤں گا، تو پہنچانا اس کا کام ہے، بیٹھنا ہمارا کام ہے نہیں۔ اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے پاس جا کے بس بیٹھ جائے کرو، بس بیٹھ جائے کرو۔ پھر یہ بھی کہا کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی محروم ہوگا ہی نہیں، محروم ہوگا ہی نہیں، وہ ضرور پہنچ جائے گا منزل تک۔ ٹوٹا پھوٹا کس قسم کا آدمی ہو تو گاڑی میں بیٹھ گیا بس وہ الحمدللہ۔ گاڑی میں بیٹھنے کے سب سے پہلے ایک پوچھے گا ڈرائیور ٹکٹ ہے تیرے پاس، جی ٹکٹ تو ہے جناب، وہ بیٹھ جائے، پھر بس پہنچ گیا۔ تو جب ایسی گاڑی میں بیٹھو جو اللہ والوں کو پہنچانے ہو، جو اللہ تک پہنچانے والی گاڑی ہے تو اس کی ٹکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس ٹکٹ تو کوئی ہوگا نا، آپ سب بیٹھنا چاہتے ہیں اس گاڑی میں تو ٹکٹ ہے آپ کے پاس، بغیر ٹکٹ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، ٹیکسی والا بٹھائے گا آپ کو، کوئی نہیں بٹھائے گا۔ اس کا ٹکٹ کیا ہے؟ جس کے پاس یہ ٹکٹ نہیں ہے بالکل فضول ہے، وہ گاڑی میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ جھوٹ ہے، ڈرائیور اس کو بٹھائے گا ہی نہیں سمجھ۔ وہ ٹکٹ کیا ہے اس گاڑی میں بیٹھنے کا؟ نہیں پتا آپ پھر کیا کیا آپ نے؟ ٹکٹ ہی نہیں دیا ابھی تک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، نہیں دیا ہے آپ نے، آپ کو بھول گئے آپ، میں آپ کو یاد کرا دوں، آپ کے ڈرائیور کو پتا ہے سب دیا ہے ٹکٹ آپ نے، ایسی بات ہے آپ کو یاد کراتا۔ اس طرح اس گاڑی میں بیٹھنے کی جو ٹکٹ ہے وہ ہے انٹینشن، نیت، یہ میری نیت ہے کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، بس یہ اس کا ٹکٹ ہے، یہ ہے اگر بس پھر ہم تک پہنچ جاتا ہے۔ جس کے بعد ٹکٹ نہیں سمجھا پھر وہ گاڑی میں نہیں بیٹھا، ہے بھی نیت سب کی پکی نیت، بس ایک ہی نیت رکھیں کہ اللہ تک ہمیں اللہ تک پہنچا دے، باقی پھر اس میں اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں، فلاں چیز نہ دیکھیں، نہیں، گاڑی میں بیٹھیں گے بس ختم، ہر سامان آپ کا قبول ہو جائے گا، کتنا بھی سامان آپ کے پاس ہوگا فری ٹیکس جائے گا انشاءاللہ۔ سامان سے مراد کیا ہے کہ کتنے گناہ ہمارے کندھوں پہ ہوں گے نا، کتنے بوجھ ہمارے اوپر ہوں گے، سبحان اللہ، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پہنچا دے گا۔ اصلاحی صحیح بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے ہیں اس مہینے کے اندر
کہ شہر مواسات ہے یہ چھوٹی بات نہ سمجھو، پورا مہینے دیا ہے 30 تاریخ کا، 30 دنوں کا میں اس کو معمولی نہ سمجھو. اس میں صرف ایک آدمی ڈیفیٹ کھائے گا جو اپنے نفس کی وجہ سے اس چیز کو حاصل نہ کر سکے. سب سے محروم ہوگا وہ شخص کہ نفس اس کو ڈیفیٹ دے گیا. اللہ نے کہا اس مہینے میں نیکی جمع کرو، کوئی نیکی نہ چھوڑو، اور اس نے نفس میں آ کے نیکیاں چھوڑی، نفس کا کہنا مانا، حرام کی طرف چلا گیا، دھوکے کی طرف چلا گیا، اور ان ذرائع کو جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر پیدا کیے ہیں اس کو چھوڑ دیا. اس مہینے میں نفس میں مار کھا گیا. اللہ نے کہا صبر کرو، اور اس مہینے بھی اس نے صبر نہیں کیا، اور صبر کرنے کی خاصیت کوشش نہیں کی. تو کون چیز اس کو روکے گا؟ نفس روکے گا. شیطان تو ہے ہی نہیں، شیطان تو قید ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے نفس کو کیوں نہیں قید کیا؟ استغفر اللہ، کہ نفس بڑا اللہ سے کہ اسے قابو نہیں آتا. شیطان کو قید کر سکتا ہے تو اس مہینے میں نفس کو بھی نکال دیتا. تو پھر ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے سانپ ہوتے ہیں جس میں ڈنک نہیں ہوتا، بغیر ڈنک کے سانپ ہو جاتا ہے. یہ تو گیم ہی ختم ہوگی. پھر اللہ کہتے ہیں نفس رکھوں گا، کیونکہ نفس ہی تو اصل چیز ہے جس سے تمہیں سیکھنا ہے کہ اس کو میں کیسے ہرانا ہے، نفس کو، نفس کو کیسے قابو کرنا ہے. تو وہ نفس سے ہار رہا ہے آج انسان، جو ہار رہا ہے شیطان نہیں ہے. نیکی نہیں کما رہا نفس کی وجہ سے، مسجد میں نہیں آ رہا، تراویح میں نہیں آ رہا، ذکر کی مجلس میں نہیں آ رہا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، سونے میں لگ گیا ہے، کسی اور کام میں لگ گیا ہے، کسی اور فکر میں لگ گیا ہے. ان ذرائعوں کو جو نیکیوں کے ہیں، جو صبر کے ہیں، ان طرف نہیں پہنچ رہا، اور بہانے بنا رہا ہے، کوئی اور چیز سوچ رہا ہے. وہ انسان نفس کے ہاتھ میں چلا گیا. اس مہینے نفس سے ڈیفیٹ کھا گیا. یاد رکھو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی میں. پھر نفس کو پہچانو، نفس کو پہچاننے کا مہینہ ہے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ اگلی چیز اللہ کی نہیں فرمائی کہ مومن کبھی انسان، حدیث سناتا ہوں آپ کو. عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ شاید روایت فرماتے ہیں، اس کا شاید میری غلطی اللہ معاف فرمائے، لیکن مجھے لگتا ہے عبد بن عمر ہے، شاید جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. صاحب آئے تو انہوں نے سوال کیا نبی پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے تھے کہ اللہ کے نزدیک کون مسلمان سب سے زیادہ افضل ہے؟ بڑا سوال تھا نا، کیونکہ تاکہ ہم وہ عبادت کریں. اگر کیا جنگل میں نکلے تو ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے. تو وہ لوگ تھے نا. اللہ نے کہا کہ اگر بھائی نزدیک تو وہ مسلمان ہے جو پانی نہ پیے 3 دن تک، وہ پانی نہیں پیتے. اللہ نے کہا جو وہ مسلمان سب سے بہتر ہے جو بہت ہی اپنا جو سجدوں میں پڑا رہے گا، سجدوں میں پڑے رہتے. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، جس چیز بھی راضی ہو جائے، اس لیے سوال پوچھتے تھے. اور کوئی وجہ نہیں تھی ان کے پوچھنے کی. ان کی کیا ضرورت تھی کہ بھئی گستاخی کرتے، باتیں پوچھتے. تب یہ آپ کا میرا مسئلہ نہیں ہے یہ. کیوں بھائی؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بھی وہ بن جائیں کہ کون سا اللہ کے سب سے اچھا انسان مسلمان کون سا ہے. مسلمان ہو سکتا ہے. اتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی نماز بھی ہے، جماعت بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، بہت پھیلی ہوئی اس زمانے کے اندر چیزیں پھیلی ہوئی، بہتات کے ساتھ اعمال پھیلے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور ایک سے ایک اعلیٰ ہے، یہ نہیں کوئی کمی ہے. لیکن ان تمام چیزوں میں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ کب سے بہترین جو ہمیں جلدی بنا دے مسلمان وہ کون سے. بچانے والے تو سارے ہیں، ہمارے سارے اچھے، اس لیے رمضان میں بتا رہے چیزیں ساری. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے تو بھائی ہم نے تو اچھا مسلمان بننا ہے، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اچھا مسلمان بن جائے. گھر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں اچھا مسلمان نہیں بنیں گے نماز پڑھنے سے. مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے مسجد میں آئیں گے تو اچھے مسلمان بنیں گے. گھر میں نماز پڑھیں گے تو بیکار ہے. ہوتا کتنا افسوس کی بات ہے کہ آج بھی لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے اور گھر بیٹھے ہیں، وہ نہیں جا رہے. کون سے 3 مہینے آئیں گے پھر مجھے بتائیں کہ جس میں انسان یہ چیزیں ضائع کر رہا ہے. کیا چیز ہے؟ نفس ہے. ایسے لوگوں آپ تبلیغ نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو آپ سمجھا نہیں سکتے. جن پہ نفس کا غلبہ ہو جائے نا، ان کے کان، آنکھ، سمن، بکن بالکل بند ہو جاتے ہیں، کسی کی نہیں سنتے.
چلو آپ جائیں اپنا اپنا کام کریں، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہتے ہیں لوگ ایسے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ نفس کا غلبہ طاری ہو جاتا. تو آج نفس کو جن کے غلبے طاری ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، بیٹھے روزہ رکھا ہے، پیٹ میں بس گدگدی ہو رہی ہے، پیٹ میں انتظار ہو رہا ہے کہ جلدی پانی آئے تو فلاں ہے، لیکن وہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا کہ نیکی سے بھاگ رہے ہیں. اسی جگہ سے مجھے نیکی ملے گی جو اللہ نے مسند نیکی لکھی ہے کہ ہر قدم پہ جماعت میں جائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اگر یہ بہانا ہے مسجد دور ہے تو فرمایا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. پتہ ہے نہیں جا رہے نماز پر، فجر بھی جا رہی ہے کیوں روزہ رکھا ہے. ایسے روزے کا فائدہ کیا ہے جس میں آپ نیکی نہ کمائیں؟ وہ کوئی روزہ ہے؟ روزہ تو رکھا گیا آپ نیکی کمائیں، روزہ رکھا ہے آپ صبر کمائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو روزہ رکھا گیا کہ خیر خواہی کریں آپ. ایک روزے میں بھی کوئی انسان سوچتا ہے کہ کوئی میں ایسا کام کروں کہ کوئی بھوکا ننگا پیاسا آدمی ہو تو میں اس تک کچھ چیز پہنچاؤں. کسی نے فکر کی ہے روزے میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان آیا ہی اس فکر کے لیے، شہر المفاسات ہے یہ. کبھی خیال گزرا کہ میرے بینک میں اتنے بیلنس ہیں، میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں، چلو یار وہاں فقیر لوگ ہوں گے، وہاں غریب لوگ ہوں گے، یہ چیز ہوں گے تو کسی نہ کسی طرح ان کو میں اس میں سے نکال دیتا ہوں، تیسرا حصہ نکال دوں، چوتھا حصہ نکال دوں. اور اللہ نے یاد رکھے کہ جن لوگوں کو امیر اور دولتیں دی ہیں وہ ان کی نہیں ہیں، وہ ان کو اعزاز دیا کہ جاؤ تم تقسیم کرو لوگوں میں، ان کو سردار بنایا کہ تیرے پاس تیرا صرف اتنا ہی ہے، تیرا اتنا ہی ہے کہ جتنی تیری ضرورت ہے. اگر تیری ضرورت 3000 کی ہے تو 3000 تیرا ہے، باقی لوگوں کا ہے، بینک میں ڈالنے کا نہیں ہے، یہ ٹیکس بچانے کا نہیں ہے، بلکہ اور گناہ ہوتا ہے. کس کا ہے یہ؟ لوگوں کا پیسہ ہے، تقسیم کر. یہ لوگ تو ہے نہیں، اتنے لوگ غریب ہیں. آپ اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں، وہ آج تو خاص پاکستان پورا فقیر ہے، پورا پاکستان فقیر ہے اس وقت. روٹیاں نہیں گھروں کے اندر لوگوں کی، پتہ نہیں کس طرح روزے رکھ رہے ہوں گے. عذاب ہے. اگر کسی ملک کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ نہیں سکتے. اس وقت وہ ایک ملک ہے پاکستان. رمضان ہے، حالات دیکھیں وہاں پر کیا ہے. اور بنا تھا کس نام پر؟ وہ اسلامی اسٹیٹ بنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے بنا تھا. خواہ میں تشریف لائے تھے، آپ نے کہا تھا اس ملک کو بناؤ جی. اور بنا بھی کب تھا؟ 27ویں رمضان کی تاریخ کو بنا تھا. اور اس ملک کا بہت بڑا مقصد ہے، ختم نہیں ہوگا یہ ملک، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بنانے والے رسول اللہ ہوں، جس ملک میں بن رہا ہے وہ رمضان ہو، مجھے بتائیں، اور تاریخ ہو لیلۃ القدر کی، یہ بے مقصد بن رہا ہے، مٹنے والی چیز نہیں. اس میں بہت بڑا مقصد پیچھے اس کے. لیکن وہی ہم لوگوں میں نفس کا غلبہ ہے نا، لوٹ کو سوٹ میں. ہمیں دنیا نے برباد کیا، اس ملک کو لوٹا ہے. وہ تو مرکز ہے، مرکز دین ہے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، مرکز اولیاء اللہ ہے. ایسے ایسے اللہ کی ولی جس ملک کے اندر حضرت علی مرتضیٰ جیسے تشریف رکھتے ہیں، مجھے بتائیں کیا ملک ہوگا وہ؟ جس نے بغیر کہیں گئے دنیا کے اندر اللہ کے نام کو پھیلا دیا. وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا مجھے بتائیں. روزانہ اللہ کے فضل کے حضرت صاحب کو یہ بتایا، وہ ذکر جو ہے تقریباً 2000 آدمی ذکر میں شامل ہوتے ہیں. دیکھنا ریویو آتا ہے 2000. نہ کوئی ان کو بتانے والا جاتا ہے، نہ اشتہار دیتا ہے. مکھیوں کی طرح انتظار کر رہے ہوتے ہیں مرد عورت بچے پوری دنیا میں کہ حضرت صاحب کا ذکر کب ہوگا. یہ کسی یہ اللہ والے ہیں. تو جس ملک کے اندر ایسے اللہ والے موجود ہو، حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ قصرہ، اللہ تعالیٰ قیامت ان کا بڑا درجہ عطا فرمائے کہ سارے نقش بند کے مشائخ رشک کریں ان پر، کہ جب دیکھیں ان کے یہ مرید آ رہے ہیں بولٹن سے، ان کی جماعت میں کھڑے ہیں، یہ
تو کہیں سبحان اللہ علی مرتضیٰ تم تو کیا انسان پیدا کیے ہیں یار, کفر کے اندر تو نے اسلام پیدا کر دیا. فخر ہوں گے اور ہمیں فخر ہوگا اپنے شیخ پر کہ سبحان اللہ. ہے یا نہیں؟ سے غلط نہیں کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. آپ دیکھ لیں, کوئی یہ نہیں میں غلط تعریف کر رہا ہوں اپنے شیخ کی, دنیا دیکھ رہی, دنیا دیکھ. وہ نہیں دیکھ سکتے جن کے آنکھ اندھے ہیں اور دل اندھے ہیں. دل اندھے ہیں, آنکھ جن کے دل اندھے ہیں نا وہ نہیں دیکھ سکتے. ان کو کوئی دکھا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کی روشنی نہیں آ سکتی. وہ تو قرآن کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکے تھے. جن کے دل اندھے تھے نا وہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ سکے تو اللہ کے ولی کو کیا دیکھیں گے؟ وہ تو کہیں گے نہیں جی فضول ہے, چھوڑو, کیا بات ہے, اس زمانہ یہ نہیں چلتا کام جناب, یہ چھوڑا فضول چیز ہے. ان کو کیا پتا کہ اللہ کہنے کا نام کے انعام کتنا اللہ پاک نے رکھا ہے. تو دل سے اندھا ہوتا ہے نا. تو یہ ہے شہر الفساد. تو بھائی صرف روزے کے لیے لیا ہے کہ خیر خواہی کا مہینہ ہے, اخلاق کو بلند کرنے کا مہینہ ہے. وہ حدیث میں آپ کو سنا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا مسلمان جو ہے افضل ہے اللہ کے نزدیک؟ تو کسی ظاہری عبادت کے اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا, بالکل سمپل دو لفظ میں تعریف فرما دیا. من سلم مسلمون من یدی و لسانی, یا من لسانی یدی, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ مسلمان سب سے افضل ہوگا روز قیامت میں اللہ کے نزدیک. کیا شان ہوگی کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوا ہو, کہ نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو. ہاتھ سے پہنچتی نا تکلیف, کہ ہاتھ سے نہ کسی کو تکلیف دی ہو. مسلمان سب ہے, سب مسلمان, تو بھی مسلمان ہے. کہ بھی ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ دی ہو, یا دوسرا اس کو تکلیف دے, یہ تو کمال ہے. یہ تو کمال ہے کہ دوسرا تکلیف دے رہا ہے لیکن تو تکلیف نہیں دے رہا. تو کام کیا ہوا پھر کہ وہ تکلیف دے رہا ہو تو کچھ سامنے بھی گئے, ایک مارے تو بھی مار, دانت توڑے تو بھی توڑ, تو ہے وہ تو لکھا ہے. لیکن کمال اخلاق کا درجہ یہ ہے کہ تیرے کے اندر طاقت موجود ہے کہ وہ تو سے لے سکتا ہے, غصہ کر سکتا ہے, ہاتھ اٹھا سکتا ہے, لیکن کہتا نہیں اللہ کی مخلوق کی غلطی کو چلو معاف کرو, اس کا معاملہ اس کے ساتھ. کوئی ایسا روزدار ملے گا آپ کو؟ بہت کم ملیں گے. رمضان میں زیادہ غصہ آتا ہے لوگوں. تو اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں کہ بھائی روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے یہ عیب پیدا ہو گئے ہیں اس کو ختم کرو. آج یہی حدیث لاگو کر دیں آپ پاکستان کے اندر اور سب کہیں ہم اس پہ عمل کرنا ہے, اس سے بہترین ملک بنے گا کوئی؟ مجھے بتائیں. ایک منٹ میں کائے پلٹ جائے گی. تو ہم بھی اس حدیث کو اپنے اندر لائیں اور اپنے اندر موجود لے آئیں, اس کو لیں کہ میں نے اچھا مسلمان بننا ہے تو آج کے بعد کوئی انسان میرے ہاتھ سے تکلیف نہیں لے سکتا. بس ہم کہتے ہیں ولی بن جائے, ولی بن جائے, یہ تو ولایت ہے. ولایت محرابوں کا نام نہیں ہے کہ ماتھے پہ لگے ہوئے ٹیکے, اس اخلاق کا نام ہے. دوسری کے بھوک کا خیال ہو, دوسری کی پریشانی کا خیال ہو, اس سے بچوں کا خیال ہو. حتی امکان کوشش کرے کہ ہر کام للہ کرے, اللہ کے لیے کرے, کہ اس کے میرا فائدہ ہو جائے. کوئی غرض نہ رکھے, اللہ کے لیے کر دیتا ہوں. قرآن پڑھاتا ہوں اللہ کے لیے پڑھا دیتا ہوں, یار دس دیتا ہوں اللہ کے لیے دس دیتا ہوں. نماز پڑھاتا ہوں یا اللہ کی نماز پڑھا دیتا ہوں. ہے کوئی ایسا روزدار مجھے بتائیں جو اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار؟ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک کہ اللہ کو مخلوق کے ذریعے سے میں اللہ کو راضی کروں. شہر مفاسات اس کا مطلب یہ ہے. خیر کوئی اب اندازہ لگا لیں آپ اس رمضان میں اللہ نے مثال کیا دی ہے اس کی, اس کا ثواب کتنا رکھا ہے اخلاق کا, خیر خواہی کا. حدیث ہے, آپ پڑھی ہوگی, سنی ہوگی 1000 دفعہ, عمل بھی کر لیا ہوگا اس پہ.
لیکن وہ عمل آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا ہے، حقیقت مطلب اور ہے حدیث کا. کیا زبردست اخلاق کی مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ پانی پلائے گا، ایک گھونٹ، قیمت ہے اس کی، ایک گھونٹ کی نہیں بتایا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ میں اپنے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا. جس کے پینے کے لیے شہید جانیں دیتے ہیں، ریاضت کرنے والے راتوں کو جاگتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزے عمرے حق والے کرتے ہیں، سچے، ساری زندگی اس پہ گزار دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کاش نصیب ہو جائے، شفاعت نصیب ہو جائے، حوض کوثر سے پانی نصیب ہو جائے. تو کہاں مل رہا ہے وہ؟ صرف ایک ضرورت مند کو آپ نے گھونٹ پانی پلایا ہے تو جنت وہ مقام لے رہا ہے کہ حوض کوثر سے اس کو پانی پلایا جائے. لیکن اس کے لیے ایک ریاضت کی ضرورت ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے نا، پتہ ہے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس مقام کو حاصل کرنے کی اشارہ دیا، حدیث سمجھیں. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی ریاضت کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے کہ دل کو بناؤ اپنے. لگا تو آسان کام ہے، میں پانی گھونٹ پلا دوں گا، آج تک کبھی نہیں پلایا، بڈھے ہو گئے، آج تک کس طرف نہیں دیکھا، کسی کو خیال ہی نہیں کیا. ایک گھونٹ پانی سے مراد کیا ہے کہ کسی کے بہت چھوٹی سی ضرورت کو پورا کر دینا. یہ پانی تک محدود نہیں ہے، حد نہیں کہ پانی گھونٹ پلا دیجیے، پانی پی لیں، روزہ کھول لیں. نہیں، اس کا مراد یہ ہے کہ ایک پانی گھونٹ کے مطابق ہی آپ کسی کے دل کو خوش کرے گا، اس کی ضرورت کو پوری کرے گا، پریشانی کو دور کرے گا. فکر کے اندر ہے. اگلی چیز سن کہ یہ بتایا یوں اس لیے جا رہا ہے کہ یہ فکر ہمارے میں پیدا ہو جائے. جس سے ہمیں فکر ہوتا ہے نا کہ نماز پڑھنا ہے، فکر ہوتا ہے نا کہ یار فجر پڑھنی ہے، فکر ہے نا عشاء پڑھنی ہے، فکر ہے نا جلدی جلدی نماز نہ چلی جائے، یہ فکر ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کسی کو یہ فکر ہے کبھی کہ مجھ میں یہ فکر پیدا ہو جائے یا کوئی بھوکا تو نہیں ہوگا، یا فلانی کو کھانا ملا ہوگا، یا فلاں یہ ہوگا، اس کو ملا ہوگا کھانا نہیں ملا. کسی نے مجھے بتایا جی ہمارا لنگر چلتا ہے تو اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں تو دوسرے دن ہمیں یہی کھانا ملتا ہے. تو ایک دم میرے دل میں خیال آیا، یہ فکر ہے حضرت کی صحبت سے ملا ہے نا مجھے. ایک دم میرے دل جو کرنٹ گیا نا، کس طرف گیا؟ میں اس کی بیوی بچوں کی طرف گیا کہ یار وہ تو کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کی بیوی کو کھانا ملا ہوگا، بچوں کو ملا ہوگا. میں نے کہہ دیا، میں کہا یار وہ تو کھا گیا لیکن وہ کیا کر رہے ہوں گھر میں بیچارے. بولے سبحان اللہ، یہ فکر ہے ہمارے اندر. یہ باتیں سن لیتے ہیں بس بیٹھے ہیں. تو یہ بتایا من سلم المسلمین من یدہ ولسانہ. مسلمان تو بھائی وہ ہے، یہ نہیں ہے جو آپ دیکھیں ٹٹے پھٹنے والے. رمضان تو ان کا ہے جس نے سیکھ لی باتیں، جس نے یہ باتیں سیکھ لی ہے کہ نیکی کیسے کمانی ہوتی ہے، اور سب کو قربان کر کے اس نے نیکی کمائی ہے. اس نے اپنی نیند کا، کام کا، ہر چیز کے وجود کو چھوڑا کہ آج کی نیکی میں نے نہیں چھوڑنی، آج کی نیکی کو ضائع میں نے نہیں کرنا. رمضان اس کا ہے. جس نے صبر کیا رمضان میں کیا میں نے، رمضان اس کا ہے. جس کے اندر یہ فکر پیدا ہو گیا، رمضان کے اندر فکر پیدا ہو گیا کہ یار وہ کس طرح کھا رہا ہوگا کھانا. یار ایک دم دیکھیں خیال چلتے ہیں انسانوں کے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، مشین کی طرح خیال رکھیں. ہمارے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں کہ وہ بڑا غریب تھا جب میں وہاں تھا، ایک ہمارے گھر کے ساتھ فلاں آدمی رہتا تھا، وہ یہ تھا، وہ بڑا بیمار تھا. یہ چلتی ہیں ذہن میں. یہ کیا ہے؟ یادداشت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں فکر پیدا ہوا ہے کہ تم نے اس کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا. اب پھر کھاتے شیم محسوس کرے کہ یار میں رمضان سے نکلا ہوں، میرے نیچے احساس پیدا کیوں نہیں ہوا اس چیز کا. دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، وہ کوئی محتاج نہیں رکھتا کسی کو. یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے رکھی چیزیں آپ نے. ہم کیا کسی غریب کو کھلا سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی کی فکر کر سکتے ہیں؟ اور کبھی کسی کو احسان کھلا بھی دے تو 70 احسان کرتے ہیں اس پر. ہم 70 احسان کرتے ہیں اس سے دل. اچھا کسی پہ ایسے احسان کرنے کے بعد اگر آپ کے دل کے اندر ایک رتی برابر یہ خیال آیا ہے
ایک رتی بار خراب کہ میں نے اس کے لیے کچھ کیا ہے، تھوڑا سا اکڑے ہیں کہ اس کے بدلے آپ کچھ احساس کر رہے ہیں، آپ کو ختم ہو گیا وہ ساری چیز. بلکہ شکر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے موقع دے دیا، میں نے خدمت کر دی اس کی. اس کے آگے جھکے ہیں آپ. کس نے میرا کھانا کھا لیا ہے، اس نے قبول کر لیا ہے، میری کیا حیثیت تھی کہ میں اس کو کھانا دے سکتا. یہ تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے، اتنا بہت اونچے انسان ہے، اس کو کیا ضرورت تھی کہ اس نے میرے کھانے کو قبول کیا، میری دی چیز کو قبول کیا. لیکن ہمارے دل میں تو الٹا خیال آتا ہے کہ یار ہم نے دیکھا اس کو یہ کھانا دے دیا، اب یہ بس چینج دل میں آتا ہے کہ ہم نے یہ احسان کیا ہے اس کے ساتھ، ہم نے فلاں انسان کے ساتھ احسان کیا ہے. میں نے یار اس کو اس نے کھانا کھاتا میں نے بلایا آیا ہی نہیں ہے. کل جو ہی آپ کے آج غریب آپ کے لنگر میں کھانا کھایا، کل ہو سکتا ہے اللہ اس کو امیر کر دے، امیر ہو جائے. اور جب امیر ہو جائے تو آپ اس سے کوئی بات کریں تو آپ کو سمجھے میں نے تو اس کو کھانا کھلایا تھا، یہ تو میرے کام نہیں کر رہا. یہ احساس جو ہے ختم کر دے گا آپ کی نیکی. آپ بلکہ یہ سوچیں کہ سبحان اللہ، یہ تو بڑا اونچا انسان ہے کہ اس نے میری جنت بنائی تھی، مجھے اس کا شکریہ خردیہ کا جھکے ملنا چاہیے مجھے تو اس انسان سے. اس کا میرے پہ نہیں بلکہ میرا اس پہ انسان ہے. خیر خواہ کے بھی کہ پریشان حال ہے، کوئی مریض ہے، وہ آپ کی بات سے خوش ہو گیا، سبحان اللہ، بس آپ کی جنت بن گئی. جنت یہاں لپٹی ہوئی ہے. میں پتہ ہے ایک گھونٹ پانی میں اتنی بڑی چیز مل رہی ہے، حوض کوثر سے پانی مل رہا ہے. آپ ساری رات سجدے رگڑتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن چاٹ جائیں، نہیں ملتا حوض کوثر. کوئی گارنٹی نہیں آ رہی ہے. گارنٹی مجھے بتائیں کوئی نہیں. یہ گارنٹی کیا ہے کہ میرے ایک مخلوق کو دل خوش کر دے پانی پلا کے. خدمت ہم تو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. بات الگ ہے جن کا سب سے بڑا حق ہے پوری کائنات میں. ہم کبھی نہیں سوچتے کہ چلے ایکسٹرا کی خدمت کر لیں، جا کے اس کی ماں کی خدمت کر لیں، باپ کی خدمت کر لیں. نہیں ہوتے پاکستان، وہ ہندوستان، وہ اتنی دور، اتنے فاصلے، اتنے یہ دور سے بھی خدمتیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ چپکے رہیں، دور سے بھی خدمت ہو سکتی ہیں، دل سے بھی خدمتیں ہو سکتی ہیں، سوچ سے بھی خدمتیں ہو سکتی ہیں. میری امی صحیح رہے، میرا باپ صحیح رہے، یا میرا چاچا سو بہتر ہو. جب بھی آپ دعائیں مانگیں سب سے پہلے ان کا نام لیں نا. یہ بھی تو خدمت ہے نا، یا نہیں؟ ضروری نا آپ چپکے بیٹھ رہے ہیں ان کے گھٹنوں کے ساتھ، اس کی خدمت اس کا نام نہیں. ساتھ چپکے بیٹھ رہے ہیں اور بات کچھ بھی نہ بنے. بے شک دور ہو لیکن محبت سے بھرپور ہو. تصور ہو ہر وقت آئے تو دونوں، لیکن تجھے نہیں بولا ماں، تجھے نہیں بولا چاچا، تجھے نہیں بولا باپ. چلا بھی جائے تو کہ بولا تو نہیں نا تجھے. خدمت جاری ہے، دھاؤں سے خالی ہے. تو جب جس قوم کا یہ حال ہو جائے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرے تو وہ مخلوق کی خدمت کیا کرے گا. یہ رمضان سکھا رہا ہے میرے بھائی روزدارو، رمضان سے نکلو تو اس اخلاق سے آپ یہاں تلاش کرو اللہ کو، اللہ کو یہاں تلاش کرو. ایک دفعہ نبی جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو تصوف کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. صوفی حضرات ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم سا ہے اس قسم کا ذہن میں آیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ ایسے ہیں، اب سننا غور سے بات ہے میری صوفیوں، کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت مشہور ہیں، دنیا میں بہت مشہور ہے نا. یہی ملیں گے آپ، بڑے مشہور ہیں. کوئی دولت کی وجہ سے ہے، کوئی شہرت کی وجہ سے ہے، علم کی وجہ سے ہے، کوئی قرآن کی وجہ سے ہے، کوئی کسی وجہ سے ہے، کوئی فکر، کہتے بہت مشہور ہے. لیکن آسمان والوں میں ان کو ذکر ہی کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہر جگہ نام مل جائے گا، آپ کسی سے پوچھو وہ جی ہم تو اس کو جانتے ہیں، یہ ہم تو اس کو جانتے ہیں، یہ تو وہ تو ہمارا آدمی ہے. کہتے ہی نہیں کہتے جی ہم تو جانتے ہیں اس کو، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم پہچانتے ہیں اس کو. بہت مشہور ہے دنیا میں. لیکن جہاں اصل میں مشہور ہے آسمان والوں میں پتہ ہی نہیں اس کو، نام کس سے ہی نہیں کچھ. اور سبحان اللہ اس بات سننے کے بعد بعض لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کو پہچانتا ہی نہیں، لیکن ہر آسمان والا ان کو پہچانتا ہے. وہ ہے نا علی مرتضیٰ میرے شیخ، آپ جانتے ہیں علی مرتضیٰ؟ نہیں نا، بولے نا کسی جبریل سے پوچھنے علی مرتضیٰ ہے جی ادھر کوئی؟ ابھی دیتا ہوں مطلب ثبوت دیتا ہوں. ایسا کیوں نہ بنے، یہ رمضان ایسا کیوں نہ گزارے ہیں بھائی؟
نہیں بن سکتے ہم. نسخہ بتاؤں آپ کو؟ یہ تو سیکھنے آیا میرے پاس، اور کیا سیکھنے. مجھے پتا کوئی جہاز اڑانا تھوڑے سیکھنے ہیں. پائلٹ صاحب بیٹھے جہاز تو یہ اڑاتے 747. اب میں ان کو اڑا رہا ہوں ہواؤں میں. تو بھائی سارے جانتے ہیں ان کو. اب سنیں حدیث. نبی ہم تشریف رکھتے ہیں. سن گئے کلاس آئی بات سمجھیں؟ اب سنیں اگلی حدیث. مزہ آ رہا ہے میری باتوں میں؟ نہیں سنیں. نبی ہم تشریف رکھتے ہیں، صحابہ وغیرہ موجود ہیں. تو جبریل السلام تشریف لے آئے. اب ان کو تو نظر نہیں آتے جبریل السلام نا، صحابہ کو تو نہیں نظر آتے نا. حضرت جبریل السلام نے اب حضور کی بات کی تو نے کیا، جبریل تو بھی ابو ذر کو جانتا ہے؟ ابو ذر غفاری تو بھی ابو ذر کو جانتا ہے جس میں نے بات کی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو تو آسمان کا ہر انسان جانتا ہے، لیکن زمین پہ لوگ اس کو نہیں جانتے. ثبوت دیا اللہ کے نبی کہ جو تو آسمان پہ پہچانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہر انسان جانتا ہے. کیا صفت تھی؟ اب سنیں حدیث ایک اور سناتا ہوں آپ کو. راوی انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر اب فقیر بنا رہے ہیں ان کو، درویش بنا رہے ہیں. دیکھیں آپ کہ ابو ذر جس درویش صحابی ہیں، بھائی صحابی درویش صحابی ہیں، فقیر صحابی تھے، یہاں صوفی صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ میں دل کرتا ہے تو دو چیزیں ایسی بتاؤں عادتیں تو پیدا کرو. آگے ہو کے ایسے کون سی دو عادتیں کہ دو عادتیں پیدا کر انسان. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی سن لیتے کہتے ہیں کون سی دو عادتیں؟ کہ دو عادتیں ایسی ہیں اگر تجھ میں پیدا ہوں، ابھی کھلی ہر آدمی پیدا کر سکتا ہے، ابھی تو حدیث بنی ہے. اب یہ کرنی ہے انہیں چیزیں، ہم اس لیے تو یہاں ذکر اذکار کرتے ہیں ہمیں چیزیں پیدا ہوں. اور فائدہ ہے ہمارا کیا ہے؟ کیوں آتے ہیں، کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہتی میں دل کرتا ہے کہ دو عادتیں تیرے میں پیدا ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑی ہوں گی دو عادتیں کہ تو پیدا کر دے. وہ کیسی ہوں گی؟ فرمایا وہ ایسی ہوں گی کہ دنیا میں تجھے وزن میں بے شک کم نظر آئیں گی، لیکن آخرت میں سب سے زیادہ وزنی تیری وہ چیزیں ہوں گی، سب سے زیادہ وزنی ہوں گی. تبھی تو پہچانیں گے آسمانوں پہ. ابھی پہنچے نہیں تصویر کرتا ہے، ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں بزرگوں تو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جی کون ہے بزرگ. کیا دو عادتیں تھی جی؟ الحمدللہ کہ اب دو عادتیں کیا ہیں؟ خاموشی اور حسن خلق. اس کا نام ہے مراقبہ. بہت کم حضرت ابو ذر غفاری کو پہ بولتے دیکھا لوگوں نے. صحابہ بار بار ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے. شیخ نے بات کی اس پہ عمل کر رہے تھے. اس کو نہیں بس جڑ سے پکڑ لیا کہ خاموشی اور کیا ہے؟ حسن خلق. کسی اور عبادت کا نام لیا نہیں. تو ان عبادتوں کو سمجھیں جیسے تیسے ترتیب سے اللہ پاک نے اپنے قرب کے ذرائع بتائے نا ہمیں، ان کو نہیں ہم پکڑ رہے. یہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یہ عبادتیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ یا اللہ والا کوئی ہے تو وہاں ملیں گی، وہاں اخلاق صحیح ہوتے ہیں انسان کے. ہاں کسی کو تمیز نہیں ہوتی کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون پیسہ ہے. میں اخلاق و تقوی سکھایا جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں. اس وقت نہیں، بڑی اچھی بات نہیں میرے ذہن میں آ رہی تھی اس کے بارے میں. یہ شہر الواسات ہے، یعنی کیا کہ ہم لوگوں کی غمخواری کرنا سیکھیں، لوگوں کے غموں کو سینے میں آ جائیں. ہمارے کوئی بات کر رہا ہو فکر وہیں جائے کہ ہے وہ کیسے کھائے گا، وہ اس کا کیا حال ہوگا بیچارے، اس کے بچے کا، وہ تو کھا کے چلا گیا، وہ کیسے کھائے گا. اور یقین کریں میں یہ نہیں کہ بات ختم ہوگی اس کے بعد، میں بعد میں بھی سوچتا اس بارے میں، اور ابھی بھی سوچ رہا ہوں جو آپ کو بتایا میں نے. حالانکہ اللہ نے انتظام کر دیا ہوگا، کبھی کوئی نہ کوئی انتظام تو ہوا ہے،
لیکن دل میں درد سا ہو رہا ہے کہ یار وہ کھا گیا، وہ بچے کیا کریں گے پھر؟ تو کم از کم اتنی احساس پیدا ہو جائے ہمارے اندر اس رمضان کے اندر کہ اگر ہم نہ جیب سے نکال سکیں لیکن خیال ہی آ جائے دل کے اندر تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ہماری، رمضان ہم حاصل کر لیں گے اس کا۔ میرے بھائیو 3 چیزیں ہو گئی نا اب تک جو اللہ کے نبی نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ نمبر 1 نیکیوں کو نہیں ضائع چھوڑنا، اس وقت کچھ بھی ہو جائے بھاگنا ہے نیکیوں کی طرف کہ اس کے بعد چانس نہیں ملے گا، ہو سکتا موت کھڑی ہو، سمجھے؟ چھوٹی نہ سمجھنا کسی نیکی کو بھی، بس جہاں مل جائے پکڑو اس کو، کیوں؟ وہ چھوٹی ہے نہیں، فرض کے برابر ثواب ہو رہا ہے اس کو، وہ چھوٹی کہاں سے ہوگی؟ دوسری چیز یہ بتائی کہ بھئی صبر، خبردار اس میں کوئی ایسی بات کی ہو جو صبر کے خلاف ہو۔ تیسری چیز ہم خالی ہونا چاہیے، خوب دل نرم ہو جائے ہمارا، ہر ایک کے لیے خدمت کرنے کے تیار ہو، بہت ڈاؤن ہو جائے، عاجزی آ جائے، جھک جائے، بلند ہوتا ہے انسان جو عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے چرچے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے دنیا میں شہرت ہو جائے، دنیا لوگ ہمیں پہچانے، ہمیں کوئی اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں پہچانے جائیں؟ ضرورت تو ہمیں اس کی ہے کہ آسمان میں پہچانے جائیں، تو اس کے لیے کام چاہیے، وہ کام یہی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ اس کی پرواہ نہیں کہ لوگ اس فکر ہوتے ہیں وہ میری عزت نہیں کر رہا، اس سے فلاں دیکھو انہیں دیکھ رہا، میں اتنا بڑا آدمی مجھے دیکھو یہ نہیں کر رہا، فلاں میں اتنا یہ مجھے پوچھ کوئی نہیں رہا، تو اس کے لیے اشتہا نکلتے ہیں، جھوٹی موٹی تعریفیں ہوتی ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں لوگ، لمبے چوڑے چکر چلتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اصل یہ ہے کہ سبحان اللہ تو زمین پر ہو اور دعا تیری آسمان والے کر رہے ہو، یہ ایسے لوگ ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا کام کیسے ہو گیا؟ میں تو بڑا اٹکا تھا، بڑی مصیبت میں تھا، پتہ چلا کہ فرشتے نے تجھے پریشان دیکھا، اتنے مصیبت میں دیکھا تو وہ تو چمٹ گیا عرش کے ساتھ، اللہ اس کی پریشانی دور کر، اس کی بیماری کو دور کر۔ بندے تم جانتے ہیں یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، ایسے انسان ہمیں بننا چاہیے۔ تو ذکر بھی اسی لیے تو کرتے ہیں کہ دل ہمارا صحیح ہو جائے، ذکر جو بزرگی بننے کے لیے کرے گا تو بیکار ہے، دل کو سنوارنے کے لیے اللہ نے سب کام ہمیں دیے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رمضان میں نے بزرگ سے بھی باتیں سنی ہیں، سب سے زیادہ جو عبادت دی ہے نا وہ ذکر اللہ کی دی ہے، اس کی تائید میں ہمیشہ کرتا ہوں، حضرت عمر کی حدیث ہے کہ چھوڑو جی ذکر والوں کی کیا بات ہے، وہ تو پکشے بخشائے ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاں تو آپ تو آتے ہیں ذکر میں بڑی مشکل سے، صبح کا لمبا ذکر ہوتا ہے، شکر اگر لمبا کا لمبا ہو رہا ہے ذکر، رمضان تیرا شکریہ ہمیں لمبا بٹھا رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں رمضان آ گیا اب زیادہ بیٹھنا پڑے گا یار، ٹائم مسجد میں ٹائم پیچھے جا رہے ہیں، اللہ کے بندو یہ ٹائم ایسے ہے، تو یہ تو شکر کا مقام ہے، شکر ہے میں رمضان تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پہلے تو ہم بیٹھتے تھے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بٹھا رہے ہیں، کیا مزے ہیں، کتنے اللہ خوش ہو رہے ہیں ہمارے سے موقع مل رہا ہے، کیا کون مر گیا بھائی 1 گھنٹہ بیٹھ گیا تک ذکر میں، کس کی نیندیں پوری ہیں؟ رمضان آئے اس لیے ہے کہ نہ ہم سوئیں نہ کھائیں، اور کس لیے ہے؟ چلیں دروشی پڑھیں، ٹائم بہت ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین۔ یا اللہ تمہاری حاجات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری پریشانیوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ ہماری ضروریات کو تو ہم سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو اپنے فضل کو ہم سے تمام جو کچھ ہمارے دل کے اندر جو ہمیں چاہیے ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، یا اللہ قلبی شفا نصیب فرما، جسمانی شفا نصیب فرما، بیماری سے دور فرما، اے میرے مولا ہر آزمائش سے ہمیں پار فرما اور عطا فرما میرے مولا، یا اللہ ہر مشکلات سے ہمیں دور فرما یا کریم، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ یہ رمضان ہمارا بہترین رمضان بنا دے، یا اللہ بہترین رمضان بنا دے، ہمارے باطن کو اس سے منور فرما دے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، یا اللہ ہمیں پکا مسلمان بنا دے، یا اللہ اپنا محبوب بندہ بنا دے، یا کریم تو اپنے فضل کرم سے ہمیں پکا انسان بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت عرشہ وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔